اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری، باب کتاب الاعتکاف، حدیث نمبر 2041، اردو ترجمہ۔ شوال میں اعتکاف کرنے کا بیان۔ ہم سے محمد بن سلام نے بیان کیا، کہا کہ ہم کو محمد بن فضیل غزوان نے خبر دی، انہیں یحییٰ بن سعید نے، انہیں عمرہ بن عبد الرحمن نے، اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں اعتکاف کیا کرتے۔ آپ صبح کی نماز پڑھنے کے بعد اس جگہ جاتے جہاں آپ کو اعتکاف کے لیے بیٹھنا ہوتا۔ راوی نے کہا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بھی آپ سے اعتکاف کرنے کی اجازت چاہی، آپ نے انہیں اجازت دے دی، اس لیے انہوں نے اپنے لیے بھی مسجد میں ایک خیمہ لگا لیا۔ حفصہ رضی اللہ عنہا زوجہ مطہرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو انہوں نے بھی ایک خیمہ لگا لیا۔ صبح کو جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کر لوٹے تو 4 خیمے نظر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، یہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقت حال کی اطلاع دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے ثواب کی نیت سے یہ نہیں کیا ہے، بلکہ صرف ایک دوسرے کی ریس سے یہ کیا ہے۔ انہیں اکھاڑ دو، میں انہیں اچھا نہیں سمجھتا۔ چنانچہ وہ اکھاڑ دیے گئے، اور آپ نے بھی اس سال رمضان میں اعتکاف نہیں کیا، بلکہ شوال کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا۔ حدیث نمبر 2042، اردو ترجمہ۔ اعتکاف کے لیے روزہ ضروری نہ ہونا۔ ہم سے اسماعیل بن عبداللہ نے بیان کیا، انہوں نے اپنے بھائی عبد الحمید سے، ان سے سلیمان نے، ان سے عبید اللہ بن عمر نے، ان سے نافع نے، ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، ان سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہ انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ، میں نے جاہلیت میں نظر مانی تھی کہ ایک رات مسجد حرام میں اعتکاف کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اپنی نظر پوری کر۔ چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ نے ایک رات بھر اعتکاف کیا۔ حدیث نمبر 2043، اردو ترجمہ۔ اگر کسی نے جاہلیت میں اعتکاف کی نظر مانی پھر وہ اسلام لایا۔ ہم سے عبید بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے ابو اسامہ نے بیان کیا، ان سے عبید اللہ نے، ان سے نافع نے، ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے زمانہ جاہلیت میں مسجد حرام میں اعتکاف کی نظر مانی تھی۔ عبید نے بیان کیا کہ میرا خیال ہے کہ انہوں نے رات بھر کا ذکر کیا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی نظر پوری کر۔ حدیث نمبر 2044، اردو ترجمہ۔ رمضان کے درمیانی عشرے میں اعتکاف کرنا۔ ہم سے عبداللہ بن ابی شیبہ نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے ابو بکر بن عیاش نے بیان کیا، ان سے ابو حسین عثمان بن عاصم نے، ان سے ابو صالح سمان نے، اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان میں 10 دن کا اعتکاف کیا کرتے تھے، لیکن جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اس سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا تھا۔ حدیث نمبر 2045، اردو ترجمہ۔ اعتکاف کا قصد کیا لیکن پھر مناسب یہ معلوم ہوا کہ اعتکاف نہ کریں تو یہ بھی درست ہے۔ ہم سے محمد بن مقاتل ابو الحسن نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم کو عبداللہ بن مبارک نے خبر دی، انہیں اوزاعی نے خبر دی، کہا کہ مجھ سے یحییٰ بن سعید نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے عمرہ بنت عبد الرحمن نے بیان کیا، ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کے لیے ذکر کیا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے عائشہ رضی اللہ سے کہا کہ ان کے لیے بھی اجازت لے دیں، چنانچہ انہوں نے ایسا کر دیا۔ جب زینب بنت حرث رضی اللہ عنہا نے دیکھا تو انہوں نے بھی خیمہ لگانے کے لیے کہا، اور ان کے لیے بھی خیمہ لگا دیا گیا۔ انہوں نے کہا
کی ذکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز کے بعد اپنے خیمے میں تشریف لے جاتے۔ آج آپ کو بہت سے خیمے دکھائی دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ عائشہ، حفصہ اور زینب رضی اللہ عنہ کے خیمے ہیں۔ اس پر آپ نے فرمایا بھلا کیا ان کی ثواب کی نیت ہے؟ اب میں بھی اعتکاف نہیں کروں گا۔ پھر جب ماہ رمضان ختم ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال میں اعتکاف کیا۔ حدیث نمبر 2046۔ اعتکاف والا دھونے کے لیے اپنا سر گھر میں داخل کرتا ہے۔ ہم سے عبداللہ بن محمد مسندی نے بیان کیا، ان سے حشام نے بیان کیا، انہیں معمر نے خبر دی، انہیں زہری نے، انہیں عروہ نے اور انہیں عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ وہ حائضہ ہوتی تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اعتکاف میں ہوتے تھے، پھر بھی وہ آپ کے سر میں اپنے حجرے ہی میں کنگھا کرتی تھیں۔ آپ اپنا سر مبارک ان کی طرف بڑھا دیتے۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب الاعتکاف کی حدیث نمبر 2041 سے 2046 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔